the word. If we have to gauge whether suddenly euphemism that is used, establishment is weighing heavy on the election commission and doing something, how did they know then? When the very same establishment, surely it was not your allegation then that they were siding with the Election Commission of Pakistan. آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا الیکشن کمیشن پر دباؤ ہے تو اس کو ثابت بھی کریں. آپ جب بدنیتی کا الزام لگاتے ہیں تو بتائیں کہ بدنیتی کہاں ہے. سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا استفسار. کہا ہمیں تاریخ کا علم ہے کس طرح سیاسی جماعتوں کو نشانہ بنایا گیا. وہ کہیں زیادہ مشکل وقت تھا. آج آپ کے مخالفین حکومت میں نہیں ہیں. ہم اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ایمانداری کے ساتھ فوج کا لفظ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ Malafide in fact and in law show such malafide. CP was a constitutional body and had called upon you to conduct your elections. This has gone back very far back in time when the PTI was in government. If it was suddenly been brought up, they've been pursuing this matter for quite a while. محض کاغذ کا ٹکڑا پیش کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن ہو گئے. 14 درخواست گزاروں کو الیکشن کیوں نہیں لڑنے دیا؟ ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں چاہے وہ گھر کے اندر ہو یا باہر. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا سرٹیفکیٹ پارٹی آئین کے مطابق انتخابات سے مشروط ہے. چیف جسٹس نے پوچھا اکبر ایس بابر بانی رکن تھے، وہ پسند نہیں تو الگ بات ہے لیکن ان کی رکنیت تو تھی. وکیل پی ٹی آئی علی ظفر نے کہا پارٹی سربراہ سے ہدایات ملی ہے کہ اکبر ایس بابر ممبر نہیں. چیف جسٹس نے کہا کیا جنہوں نے خود 2 سال پہلے پارٹی جوائن کی وہ ہدایات دے رہے ہیں؟ وکیل علی ظفر نے کہا الیکشن ایکٹ میں پارٹی انتخابات کی شفافیت کا جائزہ لینے کا اختیار نہیں. الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی انتخابات کی اسکروٹنی کا اختیار نہیں ہے. ٹرانسپیرنسی الیکشنز کے اندر تھی، کون لڑ سکتا تھا کون نہیں لڑ سکتا تھا. جب آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ کی پارٹی میں بھی تو لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے نا. جب وہ ممبرس کو بھی تو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، جو کرنا چاہتا ہے الیکشن کو بھی تو موقع ملنا چاہیے نا. کیا پی ٹی آئی نے اپنا جاری کردہ شیڈیول فالو کیا؟ کیا انتخابات شفاف تھے؟ کچھ واضح تھا کہ کون الیکشن لڑ سکتا ہے کون نہیں؟ جسٹس محمد علی مظہر کے سوالات. کہا آپ لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں، اپنے ارکان کو بھی تو لیول پلینگ فیلڈ دینی ہوگی. الیکشن کمیشن نے از خود نہیں شکایات ملنے پر کارروائی کی. وکیل پی ٹی آئی علی ظفر نے کہا الیکشن کمیشن نے انتخابی شیڈیول اور مقام پر کسی بے ضابطگی کی نشاندہی نہیں کی. تمام سوالات کے جواب دستاویزات کے ساتھ دوں گا. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا بنیاد نقطہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، اگر وہی نہ ہوا تو باقی چیزیں خود ختم ہو جائیں گی. بانی پی ٹی آئی ہمیشہ دھاندلی کے ذریعے آنا چاہتے تھے. پی ٹی آئی والے انٹرا پارٹی الیکشن میں کچھ تو کر لیتے. مجھے پی ٹی آئی کارکنان پر ترس آتا ہے، ان کی قیادت کیسی ہے. بلاول بھٹو کہتے ہیں کوئی جیل سے نکلنے اور کوئی جیل سے بچنے کے لیے سیاست کر رہا ہے. ہم صرف عوام کا لاڈلا بننا چاہتے ہیں. 8 فروری کو سرپرائز دیں گے. ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے نہ ملے اپنا بندوبست کر لیتے ہیں. ملتان سے نون لیگ کے رہنما محمود الحسن پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم جاری. آج بہاولپور میں جلسے کی تیاریاں مکمل. الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق 22 دسمبر کا فیصلہ غیر قانونی ہے. انتخابی نشان کے آئینی حق سے انکار نہیں کیا جا سکتا. انتخابی نشان الاٹ کیا جائے. پشاور ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. لکھا الیکشن ایکٹ کا سیکشن 209 کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں. الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق 22 دسمبر کا فیصلہ غیر قانونی ہے. انتخابی نشان کے آئینی حق سے انکار نہیں کیا جا سکتا. انتخابی نشان الاٹ کیا جائے. پشاور ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. لکھا الیکشن ایکٹ کا سیکشن 209 کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں. لاہور ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی کے 3 حلقوں سے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل کی سماعت.
وکیل نے کہا شاہ محمود اڈیالہ جیل میں قید ہیں، قانون کے مطابق ان کا پاور آف اٹرنی جیل میں سائن کرایا گیا۔ جو شخص 17 مرتبہ وزیر رہا اس کو بعض لوگوں نے ٹکٹ کے قابل نہیں سمجھا اور اس کے مقابلے میں امیدوار دیا، اور ایسے لوگوں کو دیا جو رات کی فلائٹ سے لندن اور امریکہ سے آئے۔ جو 17 دفعہ وزیر رہا اسے ٹکٹ کے قابل نہیں سمجھا اور امیدوار کھڑا کر دیا۔ شیخ رشید کہتے ہیں ٹکٹ ان لوگوں کو دیا گیا جو رات کی فلائٹ سے امریکہ اور لندن سے آئے۔ ان کا کیس اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں پھر بھی اپنی دوستی نبھاؤں گا۔ 8 فروری کا انتخابی دنگل NA 130 پر نواز شریف کا مقابلہ PTI کی ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہوگا۔ NA 123 پر شہباز شریف PTI کے افضل عظیم ایڈوکیٹ سے مقابلہ کریں گے۔ NA 118 لاہور پر عالیہ حمزہ کا حمزہ شہباز سے مقابلہ ہوگا۔ NA 127 لاہور پر بلاول بھٹو کا مقابلہ نون لیگ کے عطا تارڑ اور PTI کے ظہیر عباس سے ہوگا۔ NA 122 پر لطیف کھوسا اور سعد رفیق کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ راولپنڈی میں شیخ رشید کا لیگی امیدوار حنیف عباسی سے مقابلہ ہوگا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں فضل الرحمان، فیصل کریم کنڈی اور علی امین گنڈاپور کا مقابلہ کریں گے۔ NA 246 پر حافظ نعیم الرحمان اور امین الحق کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ NA 71 سیالکوٹ میں خواجہ آصف کا مقابلہ عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار سے ہوگا۔ عام انتخابات 2024 کا اہم مرحلہ مکمل۔ الیکشن کمیشن آج تمام جماعتوں کے امیدواروں کی حتمی فہرستیں جاری کرے گا۔ امیدواروں کو آج ہی انتخابی نشان بھی الاٹ کیے جائیں گے۔ مخصوص نشستوں کی اسکروٹنی بھی آج ہی مکمل کی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو بلوچ طلبہ کی بازیابی کے لیے 13 فروری کی ڈیڈ لائن دے دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے بلوچ لاپتہ طلبہ کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے وفاق سے آئندہ سماعت پر تمام مسنگ پرسنز کے گھر پہنچنے کی حتمی رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے کہا اگر لاپتہ افراد بازیاب نہ ہوئے تو قانون کے مطابق کارروائی بھی ہوگی۔